गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज एक और इंटरेस्टिंग एनालिसिस जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंडिया को चाबहार रेलवे प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया। ये प्रोजेक्ट क्या था, इसके कॉजेज़ और कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। चलते हैं टॉपिक की तरफ। देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट जो रेलवे प्रोजेक्ट था सिर्फ इसी से इंडिया को बाहर निकाला गया है ईरान की तरफ से। और ये जो प्रोजेक्ट है ये कनेक्ट करता है चाबहार टू ज़ादैन। ये एक रेलवे ट्रैक है और निकालने की वजह ये बताई गई है कि इंडिया फंडिंग लेट कर रहा था, जिस वजह से ईरान ने बाहर निकाला। अब इसको ज्योग्राफिकली देखा जाए तो ये चाबहार है और ये ज़ादैन है। ज़ादैन ईरान के अंदर मौजूद है। यहाँ से कि इसको यहाँ तक कनेक्ट किया जाता रेलवे ट्रैक। इसका फ़ायदा ये होना था कि इंडिया को सेंट्रल एशियन स्टेट तक और अफ़गानिस्तान तक एक्सेस मिल जाती, जो कि अब नहीं मिल पाएगी। ये सी पैक की तरह का ही एक प्रोजेक्ट है। सी पैक की कॉस्ट राउंड अबाउट $70 बिलियन थी और चाबहार की कॉस्ट $40 बिलियन थी। अब एग्रीमेंट में देखा जाए तो 2016 को ये एग्रीमेंट हुआ था चाबहार टू ज़ादैन कनेक्टिविटी का थ्रू रेलवे प्रोजेक्ट, और ये एरिया तकरीबन 628 किलोमीटर बनता है। ये बायलैटरल एग्रीमेंट था इंडिया और ईरान के बीच, और फर्स्ट टाइम इंडियन प्राइम मिनिस्टर कोई ईरान की सरजमीन पे उतरा था और उसने एक ऐसा एग्रीमेंट साइन किया था। ये बायलैटरल से ट्राइलैटरल एग्रीमेंट तब बना जब ज़ादैन टू अफ़गानिस्तान इस रेलवे प्रोजेक्ट को मज़ीद एक्सटेंड करने की बात की गई। ये ज़ादैन है और ज़ादैन से दिलराम अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद है। इस प्रोजेक्ट को जब एक्सटेंड करने की बात की गई तो ये ट्राइलेटरल हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ ये जो एरिया है इसमें बायलैटरल था इंडिया और ईरान। अब यहाँ से यहाँ तक जब मज़ीद कनेक्टिविटी की बात की तो इसके अंदर ईरान और अफ़गानिस्तान भी शामिल हो गया। अब ईरान गवर्नमेंट की तरफ से ये कहना है कि हम इस प्रोजेक्ट को इंडिया के बगैर कंप्लीट करेंगे मार्च 2022 तक, और $400 मिलियन वो यूज़ करेंगे अपने नेशनल डेवलपमेंट फंड से और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। अब ये चाबहार टू ज़ादैन प्रोजेक्ट है, इसके दो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं अकॉर्डिंग टू 2016 एग्रीमेंट्स बिटवीन इंडिया एंड ईरान। वो दो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ये हैं, एक इसका ग्राउंड वर्क और दूसरा इसका सुपर स्ट्रक्चर वर्क। ग्राउंड वर्क के अंदर आता है कि जो रोड को लेवल करना, लेकिन सुपर स्ट्रक्चर वर्क के अंदर आता है रेल ट्रैक्स बिछाना, रेलवेज के ऊपर लाना। ये सब चीज़ें सुपर स्ट्रक्चर वर्क में आता है, जिसकी टोटल कॉस्ट उस टाइम बताई गई थी $1.6 बिलियन। अब ये जो सुपर स्ट्रक्चर वर्क है इसका जो टेंडर दिया गया था वो आयरकॉन को दिया गया था। आयरकॉन इंडिया रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कंपनी है। इन्होंने एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था ईरान रेल मिनिस्टर के साथ फॉर सुपर स्ट्रक्चर वर्क। लेकिन इससे पहले याद रखा जाए कि ईरान के ऊपर US की तरफ से सैंक्शंस लगी हुई हैं, पाबंदियां लगी हुई हैं। कोई भी मुल्क ईरान के साथ डायरेक्ट ताल्लुकात नहीं रख सकता, ट्रेड नहीं कर सकता। इवन के जो मुल्क ईरान से ऑयल लेते हैं वो भी इलीगल तरीके या इनडायरेक्ट वे से ऑयल लेते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब इतनी सैंक्शंस लगी हुई थी तो इंडिया कैसे उसके साथ ये एग्रीमेंट कर रहा था रेल प्रोजेक्ट का। तो इस प्रोजेक्ट के लिए US ने उसको सैंक्शन वेवियर दी थी। सैंक्शन वेवियर ये था कि आप सिर्फ इनके साथ प्रोजेक्ट आप दोनों ही मिल के कर सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगी। लेकिन थर्ड पार्टी का इन्वॉल्व हुए बगैर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो सकता था, क्योंकि इंडिया को इक्विपमेंट चाहिए थे, कंपोनेंट्स चाहिए थे रेल प्रोजेक्ट के लिए, जो कि इंडिया के पास अवेलेबल नहीं थे और उसको US से इंपोर्ट करवाने थे। और US ने वो कंपोनेंट्स देने से इनकार कर दिया, जिस वजह से ये प्रोजेक्ट डिले हुआ और ईरान ने इंडिया को बाहर निकाल दिया। अब बाहर निकालने के बाद चाइना आया और चाइना ने कहा कि हम $400 मिलियन की यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, और जो एक्सेस अफगानिस्तान तक और सेंट्रल एशियन स्टेट तक इंडिया को मिलनी थी, अब वो जितनी भी एक्सेस जा रही है, एक मार्केट मिलने जा रही है, वो चाइना को जा रही है। इससे पहले कि इस चीज़ को जाना जाए
تو ہمیں اس کی ہسٹری کو جاننا چاہیے کہ ایران اور چائنا کے ریلیشن سٹارٹ سے کیسے تھے اور اب ایسی کیا سچویشن پیش آئی کہ دونوں ملک آپس میں مزید 25 سال کے لیے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ انڈیا کے لیے کتنا خطرناک ہے اس کو ابھی ڈسکس کریں گے۔ 1978 میں ایران کے اندر شاہ پہلوی کا ٹائم پیریڈ تھا 1978 تک، اور اس دوران تک ایران کے اور یو ایس کے تعلقات کافی زیادہ اچھے تھے۔ 1979 میں ایران کے اندر اسلامک ریولوشن آتا ہے اور ایران کے تعلقات باقی اسلامک ممالک کے ساتھ خراب ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف چائنا کے تعلقات ویسٹ کی طرف سے خراب ہو جاتے ہیں۔ اب ایران اور چائنا آپس میں اکیلے رہ جاتے ہیں، یہ دونوں آپس میں پارٹنر بنتے ہیں، کلوز الائے بنتے ہیں اور ایک فرینڈ بن جاتے ہیں۔ فرینڈ بننے کے ساتھ 1996 میں تائیوان اسٹریٹ کرائسس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے چائنا کے تعلقات یو ایس کے ساتھ مزید خراب ہو جاتے ہیں۔ اب تائیوان اسٹریٹ کرائسس کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ تائیوان کی طرف چائنا اپنے میزائل ٹیسٹ کر رہا تھا، جس وجہ سے تائیوان اس کو منع کر رہا تھا، اور یو ایس تائیوان کو سپورٹ کرنے کے لیے درمیان میں کود پڑا تھا، اور چائنا نے یو ایس کو وارن کیا کہ آپ تائیوان اسٹریٹ سے دور رہیں، جس وجہ سے چائنا کے اور یو ایس کے تعلقات خراب ہوئے۔ جب چائنا اور یو ایس کے تعلقات خراب ہوئے تو یو ایس نے سوچا کیوں نہ ہم چائنا کے دوستوں کے ساتھ بھی تعلقات خراب کر دیں، اور اسی طرح ایران کے ساتھ بھی یو ایس نے تعلقات خراب کر دیے۔ 2006 میں ایران کے اوپر یو ایس کی طرف سے واپس سنکشنز لگتی ہیں، ایران نیوکلیئر پروگرام سٹارٹ کر رہا ہوتا ہے، IAEA کی پوری سٹوری آپ جان سکتے ہیں، اور اس ٹائم ایران کے پاس ایک ہی آپشن رہتی ہے کہ وہ چائنا کی طرف جائے۔ ایران چائنا کی طرف موو کرتا ہے، اور چائنا کو ایران کی طرف سے دو فائدے نظر آتے ہیں۔ ایک یہ کہ ایران کو ایک بڑی مارکیٹ ملے گی اپنے آئٹمز، اپنے پروڈکٹس کو سیل کرنے کے لیے چائنا کو، اور چائنا کو دوسرا فائدہ یہ نظر آتا ہے کہ چائنا بگ مارکیٹ ہے، پاپولیشن بہت زیادہ ہے، تو ان کو آئل کی بہت ضرورت ہے، جو کہ اس کو ایران سے بہت ہی سستی قیمت میں مل جائے گا۔ دونوں قریب ہوتے ہیں۔ 2015 میں ایک ایران نیوکلیئر ڈیل سائن ہوتی ہے، اور امریکہ چاہتا ہے کہ اب ایران کے ساتھ تعلقات بہتر کیے جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر تعلقات بہتر ہوں گے تو ایران کے اوپر سے چائنا کی ڈپینڈنسی کم ہو جائے گی، اور چائنا سے ایران دور ہو جائے گا۔ لیکن یہ بات چائنا نہیں چاہ رہا ہوتا۔ 16 جون 2016 کو یو ایس ایران کے اوپر سے پابندیاں ہٹا دیتا ہے، سنکشنز اپ لفٹ کر دیتا ہے، لیکن یو ایس کو قریب آنا چاہیے تھا ایران کے، تو چائنا کیا کرتا ہے، ایک ہی ہفتے بعد 24 جون 2016 کو چائنا کے پریزیڈنٹ زی جن پنگ ایران پہنچتے ہیں، اور یہ 14 سال میں پہلی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی یو ایس کے چائنا کے پریزیڈنٹ ایران کی سرزمین پر آتے ہیں۔ ٹرمپ کا دور آتا ہے، ٹرمپ واپس ایران کے اوپر سنکشنز امپوز کر دیتے ہیں، اور ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ویسٹ آگے ہوتا ہے، جرمنی، فرانس، یہ ٹرمپ کی پالیسیز کو مانتے ہیں اور ایران کے ساتھ تعلقات ختم کر دیتے ہیں۔ ایران سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرے ایشین کنٹریز جو میرے بھائی دوست ہیں وہ مجھے سپورٹ کریں گے، میرے سے ٹریڈ برقرار رکھیں گے، اور مجھ پر اتنا بوجھ نہیں آنے دیں گے، اور ان کے اوپر راحت رہے گی، مشکل نہیں آئے گی۔ لیکن ایشیا کی طرف سے انڈیا، جو کہ ایران کا 3rd لارجسٹ اسٹیٹ تھا، جو ایران سے آئل کو امپورٹ کر رہا تھا، یو ایس کے پریشر میں انڈیا بھی ایران سے آئل لینا بند کر دیتا ہے مئی 2019 کو، جو کہ بزنس اسٹینڈرڈ کی رپورٹ ہے۔ اب جو بھی ایران اور چائنا کے بیچ میں ڈیل سائن ہوئی ہے، یہ پبلک ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی، سم ہاؤ پبلک ہوئی ہے، لیکن فائنل جو ڈرافٹ ہے اس کا پبلش ہوگا مارچ 2021 میں، اور یہ ڈیل بھی جو کنفرم ہوگی وہ مارچ 2021 تک ہو جائے گی۔ یہ 25 سال کا ٹریڈ اور ملٹری ایگریمنٹ ہے بٹوین چائنا اور ایران۔ چائنا کا کہنا ہے کہ وہ ایران کے اندر $400 بلین کی انویسٹمنٹ کرے گا۔ اتنا سب کرنے کے بعد ایران کے اندر بھی سم ہاؤ ریئیکشن ہونا چاہیے، انڈیا کے اندر بھی ہونا چاہیے، اور چائنا کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ ایران کی بات کی جائے تو ایرانی جو پاپولیشن ہے وہ چائنا کے کافی زیادہ اگینسٹ ہے بیکاز آف کووڈ-19۔ وہ کہتی ہے کہ کووڈ کو پھیلانے کی ایک وجہ چائنا تھی،
دوسری وجہ وہ پریشان ایرانی جو پاپولیشن ہے وہ اس وجہ سے ڈسٹرب ہے. اس کا کہنا ہے کہ جیسے افریقن کنٹریز کے ساتھ چائنا نے کیا, سری لنکا میں ہمبن ٹوٹا کو الیز پہ لے لیا, اسی طرح وہ یہ حال ایران کے ساتھ بھی نہ کرے. اور تیسرا, چائنا اپنا فائدہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کو ایران کی طرف سے جو کہ آئل درکار ہے وہ بہت ہی سستی قیمت میں مل جائے گا. چوتھی بات یہ کہ ایران کی پاپولیشن کے اندر جو ابھی پلین کریش ایونٹ ہوا تھا جنوری 2020 میں, اس کے سینٹیمنٹس بھی موجود ہیں جس کو ایکسیپٹ کیا تھا چائنا نے اور اپولوجائز بھی کیا تھا. اب انڈیا کے لیے نقصان دیکھا جائے تو 5 ممالک اس سی پیک اور چابہار میں بہت زیادہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹچ ہیں. چائنا کے ساتھ چائنا پاکستان سی پیک پروجیکٹ گوادر پورٹ جو کہ بن رہا ہے, اور یہ چائنا اور پاکستان آپس میں بہت ہی کلوز فرینڈز ہیں. انڈیا اور ایران چابہار کے تھرو کنیکٹ ہو رہے تھے, لیکن اب چائنا کی لنک اس کے ساتھ بھی بن گیا. اگر انڈیا کنیکٹ ہوتا تو انڈیا کو ایران کے تھرو افغانستان تک ایکسیس مل جاتی, اور افغانستان کے بعد یہ پورے سینٹرل ایشیا تک ایکسیس مل جاتی, جو کہ ابھی پاسبل نہیں ہے. یہ تھا آج کا لیکچر. ہوپ سو آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا. تھینک یو فار واچنگ. آئی ریئلی اپریشیٹ یور ٹائم. کائنڈلی سبسکرائب دس چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن فار نیکسٹ ویڈیوز.